تیری تمام غلاظت دور کرنے کے لیے، تو ایک چھینٹ تجھے برداشت نہیں پڑنے کے لیے، ذرا اللہ کے رسول کی طرف مخاطب ہو۔ جس اللہ کے رسول کے چاہنے والے کے تم نے چنکٹ مارا ہے، ذرا اس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ میرے آقا کی کیا زندگی ہے آپ کی۔ آپ جب مسجد کو جاتے تھے تو ایک راستے سے آپ کا گزر ہوتا تھا، ذرا تھوڑی سی بات یہاں بتاتا تھا، گزر ہوتا تھا تو ایک بڑھیا صبح سے شام تک کا کوڑا اکٹھا کر کے رکھتی تھی، کافر عورت تھی، بڑھیا تھی، ضعیف تھی، اکٹھا کوڑا کر کے رکھتی تھی، اور وہ سب سرکار مسجد کے لیے جاتے تھے تو وہ کوڑا جو ہے ان کے جسم اطہر پر ڈال دیتی تھی، وہ غلاظت جسم اطہر پر ڈال دیتی تھی۔ ایک اللہ کے رسول کو دیکھیے، اتنی غلاظت ڈالنے پر آپ ایسے جھاڑ دیا کرتے تھے، کیا توجہ ہے کہ جھاڑ دیا کرتے تھے، آپ مسجد کو چلے جاتے تھے، کوئی بات نہیں، ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب آپ مسجد کو جا رہے تھے، وہ بڑھیا آپ کو نہیں ملی، نہیں کوڑا ڈالنے نکلی باہر، تو آپ تھوڑا سا مطمئن ہوئے کچھ دیر کے لیے کہ بات کیا ہے کہ آج یہ ضعیفہ جو ہے باہر کیوں نہیں آئی، کیوں انہوں نے کوڑا کیوں نہیں ڈالا۔ آپ ذرا توجہ تو فرمائیں، ایک انسان کو ایک چھینٹ پڑنے کی مطلب برداشت نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول جو رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جس کو زمین و آسمان کا رحمت بنا کر بھیجا ہو، اللہ نے زمین آسمان کے مالک کے مختار بنا کر جس کو بھیجا ہو، آج ان کے جسم اطہر پر ایک بڑھیا کوڑا ڈال رہی ہے تو آپ اس کو جھاڑ دے رہے ہیں۔ کوئی دل میں کسی طرح کا کوئی بھی ملال اور افسوس نہیں لاتے ہیں۔ آپ کیا ہوتا ہے کہ اس بڑھیا کو جب آپ نے نہیں دیکھا ایک دن، تو آپ نماز کو ادا کرنے گئے، جب واپس باہر سے لوٹنے کے بعد میں تو آپ کو بڑی بے چینی تھی کہ آج کیا بات ہے، وہ ضعیفہ باہر کیوں نہیں آئی۔ تو آپ جب باہر آئے تو ایک پڑوسن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑوسن سے پوچھتے ہیں کہ بات کیا ہے، یہ ضعیفہ کہاں ہے، کیا یہ بیمار تو نہیں ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بیمار ہو گئی ہیں، ان کی صبح سے ان کو بخار ہے، یہ بیمار ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس پڑوسن سے کہ جاؤ اندر جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو کہ اللہ کے رسول آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیکھو ذرا دیکھیے یہاں محبت کا تقاضا دیکھیے، سرکار کی محبت دیکھیے، سرکار میرے آقا دو جہاں کی چاہت دیکھیے، سمجھے؟ جو بڑھیا جسم اطہر پر کوڑا ڈالتی ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بیماری کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جب وہ وہاں اندر گئی، جانے کے بعد میں اس نے کہا کہ ضعیفہ جس پر آپ روز کوڑا ڈالتے تھے، کوڑا ڈالتی تھی، وہی آج آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو اندر لایا جائے۔ تو ضعیفہ نے کہا کہ ہاں جاؤ ان کو اندر لاؤ۔ باہر وہ آئی، آنے کے بعد میں جب اجازت مل گئی ہے تب آپ اندر گئے، جانے کے بعد میں ضعیفہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا کہ کیوں مائی کیا بات ہے؟ تو کہا میں بیمار ہو چکی ہوں، صبح سے مجھے بخار آ گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کیفیت دیکھی، اپنے رحمت بھرے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے، بارگاہ الہی میں اٹھا دیے۔ اٹھانے کے بعد کہا پروردگار عالم میرے بات اللہ شریف جل جلال ہو، اللہ رب العزت تو اس کو صحت مند کر دے گا، اللہ اس کو تندرست ناتوا کر دے، اس کو تو بالکل صحت مند کر دے رب کریم، اس کے دکھ کے دور کر دے پروردگار عالم میرے رب کریم۔ اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول کی دعا سجدھج کے بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، فوراً قدرت نے جو ہے اس کو بالکل صحت مند کر دیا، صحت مند کر دیا، اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جب اٹھ کے بیٹھ گئی تو اب دل میں احساس کرتی ہے، اپنی سوچنے لگی کہ جس نبی مکرم پر اللہ کے رسول پر میں کوڑا ڈالتی تھی، مجھے تو دشمنی تھی ان سے، سمجھے؟ ان سے دشمنی تھی، دشمنی میں کوڑا ان کے جسم اطہر پر ڈالتی تھی، آج وہی مجھے دیکھنے آیا اور میری تندرستی کی دعا مانگی، جس سے میں بالکل صحت مند ہو گئی۔ ضعیفہ ایک دم قدموں پہ گر پڑتی ہے، قدموں پہ گر پڑتی ہے، قدموں کو پکڑ لیتی ہے، یا رسول اللہ آقا دو جہاں مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی محبت کا یہ تقاضا دیکھا کہ جب اللہ کا کرم ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو اللہ کے رسول نے اس کو کلمہ پڑھایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو جاتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے آپ کہ اللہ کے رسول اتنا کوڑا ڈال کے اپنے جسم اطہر پر بھی کبھی آپ اس کی طرف سے کوئی بھی دل میں نقص نہیں لاتے تھے، کوئی دل میں نفرت نہیں لاتے تھے۔ اے انسان ذرا تو ہوش میں ہو، ایک بزرگ کے ناطے سے بھی، ایک اللہ کے ولی کے ناطے سے بھی تو مطلب تجھے چنکٹ نہیں مارنا چاہیے۔ انجام کیا ہوا کہ تجھے موت کے چمن نے جکڑ لیا تجھے، کیونکہ تم نے اللہ کے ولی کے چنکٹ مارا، انہوں نے صبر کیا تھا، لیکن جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنی معصوقہ کا گوارا نہ ہوا، ان کے رب کو گوارا نہیں ہوا کہ وہ تجھے ختم کر دیا ان کے رب نے۔ تو ملت اسلامیہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یاد رکھنا، بڑوں کی تعظیم کرنا سیکھنا۔ ایک بات میں اور تھوڑی سی بتاتا چلوں آپ کو، پھر انشاءاللہ ابھی میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ میں ان کی بیانات رکھوں گا بھی، اور ان کی کافی عظمتوں کا بیان کروں گا انشاءاللہ، ان کی کراماتوں کا بھی بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ دیکھو، ماں باپ کا مرتبہ تو بڑا ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، سمجھے؟ ایک مختصر سی بات تھوڑی سی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ماں باپ کا درجہ تو بڑا ہی ہے اولاد کے لیے، کیونکہ ماں باپ نے پیدا کیا ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں باپ کا درجہ اس لیے بڑا مانا گیا ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیے آپ، اگر ماں باپ علم والے ہیں، قرآن و حدیث کے عامل و کامل ہیں، روزے نماز شریعت کے پابند ہیں، اور اولاد اگر ان کی نہیں پڑھی ہوئی ہے، جاہل ہے، نہیں پڑھ سکی ہے، اور ماں باپ کا درجہ تو ویسے ہی خدا نے زیادہ رکھا ہے اولاد کے لیے، اور وہ عامل و کامل و پڑھے لکھے عالم دین حافظ قرآن ہیں، تو اولاد کو ڈبل ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ابھی میں اپنے سرکار کا فرمان بھی بتا دوں گا اولاد کے لیے کیا فرمان ہے ماں باپ کا۔ اور اگر ماں باپ نہیں پڑھ سکے، نہیں علم حاصل کر سکے ہیں، نہیں قرآن حدیث سے واقف ہیں، نہیں قرآن حدیث کا علم پڑھ سکے ہیں، اور اولاد ان کی پڑھ چکی ہے، اولاد حافظ قرآن بن گئی ہے، اولاد عالم دین بن گئی ہے، تو مجھے فرمانا ذرا، اولاد اگر عالم دین بن گئی ہے، اولاد حافظ قرآن بن گئی ہے، اور ماں باپ ان پڑھ ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے، جب وہ بے شک اولاد ہے تمہاری پیدا کری ہوئی اولاد ہے، تمہارا درجہ زیادہ ہے، مگر یہاں پر علم بڑا ہے، عمر بڑی نہیں ہے، علم کو بڑا رکھا گیا ہے، عمر بڑی نہیں ہے، مرتبہ بڑا ہوتا ہے، مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اگر اولاد علم والی ہو تو آپ اس سے بھی تو تڑاک سے نہیں بول سکتے، اس کو عزت کی نظر سے بولیں گے۔ اگر حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن حافظ جی کر کر بولیں گے، آپ حافظ صاحب کر کے بولیں گے، عالم دین ہے تو عالم صاحب کہہ کر بولیں گے آپ اس سے، بے شک وہ آپ کی اولاد ہے، لیکن اس کے مرتبے کی آپ قدر کریں گے، یاد رکھنا میری بات۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ماتم الجود والاکرام علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک دو گھونٹ پانی پی، ذرا پانی میں چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے عید میلاد النبی، جس نے غوث الورا، جس نے غوث الورا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جس نے عید میلاد النبی، بستی بستی کریا کریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، بستی بستی کریا کریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन माते मजदूद वल करम बारी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार कलमे शरीफ का भी विर्द कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना पूरा पढ़ा था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सैयदना गौसे आज़म का ये महीना है और पूरे महीने उन्हीं की मिलाद शरीफें सजाई जाती हैं, उन्हीं के जिक्र किए जाते हैं। ये पूरा महीना हुजूर की शान में तमाम तकरीर बयानात और जश्न मिलादुन्नबी का जलसा मुनक़्क़द किए जाते हैं, जश्न मनाए जाते हैं उनकी याद में। तो मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको शुरू से कुछ वाक़या लेकर चल रहा हूँ। आपके वालिद साहब का नाम अबू साला जंगी दोस्त था, पूरा नाम इतना था। आपके वालिद साहब का नाम अबू साला जंगी दोस्त था, लेकिन अल्लाह के वली थे। एक दिन क्या होता है कि रमजान मुबारक का महीना है और मगरिब का वक्त हो चुका। आप एक दरिया के किनारे खड़े हुए हैं। दरिया के किनारे खड़े हुए हैं तो देखते क्या हैं, रोजे का वक्त हो चुका है।